السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام۔ تعریف و توصیف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے، دوسری مرتبہ النصیحہ کے اس پروگرام کے اندر آنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں تمام ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں جو بھی یہاں پر حاضر ہیں، ہم تمام اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی اے مولا، سنڈے یا چھٹی کے دن اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جو بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ہم تمام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی اے مولا، اذان کا وقفہ ہے، اذان لے کر پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ ہے دعوت و تبلیغ، اہمیت اور فضیلت اور طریقہ کار۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو جب دعوت و تبلیغ کا عنوان، اس عنوان پر ہم بات کرتے ہیں، پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کریں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو شریعت دی ہے، اس شریعت کی خاصیت یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے اس موقع پر عرفہ کے اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی جب یہ آیت نازل کی، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، انسان کی سوچ نہیں، کسی عام انسان کا دیا گیا نہیں، یہ انسانیت سے اوپر اٹھ کر اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مذہب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اس دین کو، اس اسلام کو میں نے قبول کر لیا کہ اب اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اسی دین کو قبول کرنا ہوگا۔ یعنی اس اسلام کی خاصیت کیا کہ یہ اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، کسی عام سوچ اور فکر کے نتیجے میں پیدا ہوا نہیں، یہ دین، یہ مذہب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یقیناً اس سے اچھا مذہب دنیا کے اندر کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اتنا اچھا مذہب ہے ہمارے پاس تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس اچھائی کو جاننے کے بعد لوگوں تک پہنچانا، جسے خود میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب یہ فواد بھائی نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہمارے والد صاحب کا تعلق جین مذہب سے تھا، جین ہے، اسلام کی دعوت ملی، اسلام قبول کیا، مجھے عالم فاضل بنایا۔ اب جب انہوں نے قبول کیا تو ان کے اندر یہ تڑپ آئی کہ میں قبول کر چکا ہوں، میں نے قبول کیا تو یہ تڑپ آئی کہ جب میں نے اس دین کو قبول کر لیا، اب میرا کام ہے لوگوں تک یہ دین پہنچانا۔ اگر میں قبول کر کر بیٹھ گیا تو یہ نہ میرے لیے کافی ہوگا نہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، صرف قبول کر لینا میرے لیے کافی نہیں، اس کو قبول کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا میری نجات کا ذریعہ ہے۔
क्यों इस्लाम ही पहुंचाने का जरिया है, क्यों इस्लाम की दावत को आम किया जाए? क्योंकि इस्लाम एक अकेला ऐसा मजहब है जो शामिल है, शमूलियत रखता है, बुजुर्ग के लिए नहीं, सिर्फ जवान के लिए नहीं, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कारोबारी हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं जिसके अंदर इस्लाम आपको हिदायत ना देता हो, इस्लाम आपको रोशनी ना देता हो, इस्लाम आपको सच्चाई और बुराई का रास्ता ना दिखाता हो। इस्लाम के अलावा दुनिया के अंदर ऐसा कोई मजहब नहीं पाया जाता। अब अगर मज़ाहिब का जायजा लें, दुनिया में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं वो अपनी जगह सीमित है, लिमिटेड है। यहाँ तक इनकी बात, उसके आगे उनकी बात नहीं। इतना मुश्किल कैसी भी आ जाए, परेशानी कैसी भी आ जाए, दुश्मन कैसा भी आ जाए, तकलीफ कैसी भी आ जाए, सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, कयामत तक आने वाले लोगों को हिदायत देने वाला ये मजहब है। इसलिए हमें इस मजहब की दावत देना चाहिए, इस मजहब को आम करना चाहिए, इस मजहब को फैलाना चाहिए। क्योंकि जब देखिए ना पढ़ने का जमाना था, जब जिहालत का जमाना था, हर मजहब अपनी बात किया करता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का जमाना आया, पढ़ाई लिखाई का जमाना आया, लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े, तो कई मज़ाहिब फेल हो गए, उनकी तालीमात फेल हो गई कि ये जो बातें हैं वो किताबी बातें हैं, आज समाज के अंदर चलने लायक बातें नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ चलने लायक बातें नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस दुनिया में अकेला ऐसा मजहब है कि आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि इस्लामी तालीमात टेक्नोलॉजी से टकराती है, किसी मजहब से टकर, किसी जो बुनियादी टेक्नोलॉजी और ज़माने की जो तालीमी बातें हैं उससे टकराने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उस जमाने के अंदर भी काम मुकम्मल था, इस जमाने में भी मुकम्मल है और कयामत तक मुकम्मल रहेगा। हर जमाने में हिदायत देने वाला, हर जमाने में रास्ता दिखाने वाला, हर परेशानी के अंदर रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक मजहब, वो है मजहब इस्लाम। इसलिए इस मजहब की दावत देना, इस मजहब को आम करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, किसी आलिम की नहीं, मौलवी की नहीं, हाफिज की नहीं, दाढ़ी वाले की नहीं। आप कहीं पर हो, किसी फील्ड के अंदर हो, कारोबार करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो बन जाओ, हर वक्त हर जगह रहकर इस मजहब की, इस इस्लाम की, इस शरीयत को, दावत को आम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको दुनिया के अंदर भेजने का यही मकसद है कि इंसान, ए मुसलमान, जब अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वज्तबाहुम, वो अल्लाह ताला वो जात है जिसने तुम्हें चुना है। अगर नहीं चुनता तो तुम मुसलमान नहीं होते, तुम कहीं और सर झुका रहे होते, तुम कहीं और मांग रहे होते, तुम किसी और को माबूद मान रहे होते, अपने हाथ से माबूद बनाते और उसे तोड़ रहे होते। तुम्हें अल्लाह ताला ने चुना है, तुम चुने हुए लोग हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदाइशी मुसलमान बनाया। मैं अक्सर हर मजलिस के अंदर ये बात कहता हूँ कि एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर इस एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहे, सारी जिंदगी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें तौहीद परस्त बनाया, हमें तौहीद का मानने वाला बनाया, एक अपने आगे झुकने वाला बनाया। वरना देखिए अल्लाह ताला अगर आपको चाहता कहीं और पैदा कर देता, किसी और मजहब के अंदर पैदा कर देता, आपको तालीमात ना मिलती, आप तक दीन सही तरीके से ना पहुंचता और आप अपनी जलालतों के अंदर मर जाते और अपने जहन्नम को तैयार कर लेते। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या बनाया, मुसलमान बनाया, कुरान का मानने वाला बनाया, हदीस का मानने वाला बनाया, दीन और शरीयत का मानने वाला बनाया। मुझ जैसे सैकड़ों आपके सामने मिसाल मिलेंगे कि जो लोग वहां से निकलकर इस्लाम के अंदर आए। आप तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि पैदाइश जब आपकी हुई, माँ बाप ने पहली चीज आपको सिखाई, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप ने, माँ ने पहली तालीम आपको यही दी कि अपन मुसलमान हैं, अपना दीन इस्लाम है, अल्लाह ने अपने को मुसलमान बनाया है। क्यों? वो इस्लाम के जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान में कह दिया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई दीन, कोई शरीयत, कोई मजहब अल्लाह ताला पसंद करता है तो वो इस्लाम, इस्लाम के अलावा किसी मजहब को अल्लाह पसंद नहीं करता। क्योंकि इस मजहब के अंदर सच्चाई है, इस मजहब के अंदर तालीमात है। ये मजहब शामिल है हर तबके को लेकर चलने वाला, गरीब को लेकर चलने वाला, अमीर को लेकर चलने वाला, बुजुर्ग को लेकर चलने वाला, जवान को लेकर चलने वाला, पढ़े लिखे को लेकर चलने वाला, जाहिल को लेकर चलने वाला, हर तरह के, हर तबके के इंसान को लेकर चलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। इस नेमत पर अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा कीजिए, खुशी का इजहार कीजिए। और खुशी का मतलब है क्या कीजिए? दावत और तबलीग का काम कीजिए, इस मजहब को लोगों तक पहुंचाइए। एक वो दोस्त जिसके साथ आप 5 साल से होटलों में घूम रहे हैं, हर संडे घूमने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, बताइए कि इन 5 सालों के अंदर कभी आपने उस तक दावत और तबलीग का काम किया? उसे इस्लाम की अच्छाई बताई, उसे इस्लाम की सच्चाई बताई? अगर नहीं बताई तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इसके बारे में आपसे सवाल करेगा, क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा। जब तक इस सवाल का आप जवाब न दे दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से आप हट नहीं सकते। रब सवाल करेगा, मैंने तुझे उम्र दी थी, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, बता तूने मेरे मजहब का काम कितना किया, तूने इस्लाम का काम कितना किया, तूने दीनी तालीमात को कितना आम किया। अगर आप ये कह ले अल्लाह मैं तो पैदाइशी मुसलमान था, किसी को बता कर नहीं आया, अल्लाह ताला कहता है उनके साथ इसे भी जहन्नम में डाल दो।
کیونکہ ہمارا کام صرف سمجھ کر عمل کرنا نہیں، ہمارا کام لوگوں تک دعوت کو پہنچانا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، تم بے شک بہترین امت ہو جسے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تم بہتر کیوں ہو؟ تم اچھے کیوں ہو؟ تم افضل کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اچھے کب ہو، بہتر کب ہو، اونچے کب ہو؟ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، حق کو پہنچانے کا کام کرو گے، باطل سے لوگوں کو روکو گے، برائی چھوٹی ہو یا بڑی لوگوں کو روکو گے، اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی لوگوں تک پہنچاؤ گے، تب کامیاب ہوگے، ورنہ تم کامیاب ہونے والے نہیں۔ خوش ہو جانا، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ کر، گھر میں گوشت کھا کر، منہ پر داڑھی لگا کر سوچنا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن رب کہہ رہا ہے تو کامیاب اس وقت ہوگا، تیری نجات اس وقت ہوگی، تیری جنت تب ہوگی، تو جہنم سے تب بچے گا، تو عذاب قبر سے تب بچے گا جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ یہ عمل کیا تو کامیاب، اور اگر یہ عمل نہیں کیا تو ناکام ہو جائے گا۔ غور کریں سورہ بقرہ، آپ ابتدا سورہ بقرہ کو اگر آپ کھولیں گے 5ویں پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم کا ذکر کیا۔ کون سی قوم؟ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ ان کو بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہے۔ کتنی نعمتیں میں نے تم پر کی تھی، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو تمہارے اوپر کی وہ یہ کہ میں نے تمہیں سب سے افضل بنایا ہے۔ بنی اسرائیل کو کیا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے افضل بنایا ہے۔ بنی اسرائیل سب سے اونچے ہیں، یہود اور نصارہ سب سے اونچے ہیں، ان کا جیسا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام جب رب العالمین نے دیا، ان لوگوں نے جب دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، دین کو پھیلانے کا کام نہیں کیا، اچھائی کو عام کرنے کا کام نہیں کیا، برائی سے روکنے کا کام نہیں کیا، تو یہی وہ قوم ہے کہ آج ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک اگر بچہ بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ مغضوب سے بچا لے، اے اللہ ضالین سے بچا لے۔ جنہیں رب نے کہا تھا اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اپنے عمل کو چھوڑ دیا، تو اگر اللہ نے امت محمدیہ کو بہتر بنایا، افضل بنایا، تو افضل وہ جو عمل کرنے والا ہے، ورنہ نام رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ افضل بنانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں افضلیت دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے والا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت تب ہوگے جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے۔ یہ ذمہ داری مرد کی بھی، یہ ذمہ داری عورت کی بھی، یہ ذمہ داری بزرگ کی بھی، یہ ذمہ داری بچے کی بھی۔ جہاں جیسا شعور آپ کے پاس ہے، جہاں جیسی برائی آپ کو نظر آئے، روکنا آپ کا کام، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات کرنے والے تو بہت ہیں، ہم دیکھتے ہیں اسپیچ دینے والے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے دنیا میں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تمام بولنے والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی بات سب سے اچھی ہے، اس کا کلمہ سب سے اچھا ہے، اس کی زبان سب سے اچھی ہے۔ یعنی رب کی نظر میں سب سے اچھا جملہ، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی آواز اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس شریعت کو پھیلانے کا کام کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اونچا ہے۔ اس شخص سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ایسی ہو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو دین بتانے کا کام کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اسی دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے پکڑ کر اس برائی کو روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کام کرنا ہی ہوگا. اگر یہ بھی نہیں کیا، اتنی بھی طاقت نہیں، تو کم از کم دل سے برا جانے. اور دل سے برا جاننے کا مطلب اس جگہ سے دور ہو جائے، اس برائی سے دور ہو جائے، نفرت کا اظہار کرے. اگر نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے برا جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنْ ایمان. اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ہاتھ سے روک، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. طاقت نہیں، زبان سے روک، جو آج ہم کر رہے ہیں نا زبان سے روکنے کا کام، اس سے بھی نہیں روکا. تیسرا درجہ ہے دل سے برا جان. اور اگر اتنا بھی ایمان نہیں، گویا کہ تو ایمان والا ہی نہیں. نام رکھ لے عبداللہ عبدالرحمن، رب کی نظر میں تو ایمان والا نہیں. یہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہے، یہ دین کو پھیلانے کی اہمیت ہے. دین کو پھیلانے والے جانتے ہیں کن کی عمل پہ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب کا، دادا کا انتقال ہو، ہمیں کیا دیتے ہیں وراثت کے اندر؟ 2 بنگلے، 2-4 گاڑیاں، سونا چاندی، وہ زمین جائیداد، کھیت مل جائے گا. پتہ ہے انبیاء کرام کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کرام کی وراثت یہی علم، قرآن، حدیث. اس کو پھیلانے والے کس کے وارثین ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یعنی باپ دادا تو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، انبیاء کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم. انبیاء کرام اپنی وراثت کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ان کی وراثت ہوتی ہے علم، ان کی وراثت ہوتی ہے یہ دین اور شریعت. اس وراثت کو لینے والا، اسے پہنچانے والا گویا کہ نبیوں کے راستے پر. بتائیے اس سے افضل راستہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، کتنا ہی بڑھیا پوسٹ حاصل کر لیں، بڑے بڑا خوب آپ کے بنگلے بن جائے، گاڑیاں آ جائے، سب کچھ دنیا کی نعمت آپ حاصل کر لیں، لیکن انبیاء کے اس راستے پر چلنے والوں سے افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ اس کائنات میں رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کائنات کے اندر اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ انبیاء کرام ہے. اور انبیاء کرام کے راستے پر چلنے والا افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی انبیاء کے راستے پر چلنے والا وہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے، دین کو پھیلانے والا ہے، شریعت کو پھیلانے والا ہے، ان کی وراثت پر چلنے والا ہے. مثالیں 1-2 نہیں، ڈھیروں قرآن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر لگایا. ساری زندگی کا شیوا وہی تھا، ساری زندگی کا کام وہی تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر، سورہ قصص کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، ہر سورہ کے اندر تقریباً انبیاء کرام کا ذکر کیا. کہیں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے پہلا جملہ جو دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا وہ کیا کیا؟ اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اگر جنت چاہیے، نجات چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دعوت و تبلیغ کا کام کس کا عمل ہے؟ انبیاء کرام کا عمل ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عمل کرنا چاہیے نا. لیکن بولتے مولانا ٹائم کہاں ہے؟ دکان سے آنے کے بعد فرصت کہاں ہے؟ گھر کے اندر اتنی فرصت کہاں ہے؟ ہاں، آدمی کتنا بھی تھکا ہوا ہو، کھانا کھا کر سوتا ہے کہ بھوکا سو جاتا ہے؟ سوتا ہے. کیوں؟ جسم کی ضرورت ہے، پیٹ کی ضرورت ہے. نہیں کھائیں گے مولانا نیند ہی نہیں آئے گی. ویسے ہی دعوت تبلیغ کے بنا تجھے نیند نہیں آنا چاہیے. اسے اپنی عادت بنا لے، مقصد بنا لے، ہدف بنا لے کہ رب نے اگر مجھے ایک دن میں 24 گھنٹے میرے لیے دیے ہیں تو مجھے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالنا. زیادہ نہیں، 1 گھنٹے سے شروعات کر کے تو دیکھو، ٹارگیٹ بنا کر دعوت دے کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے، اتنی بڑی نعمت دی، اتنا بڑا انعام کیا. آج سے میں 1 گھنٹہ رب کے لیے نکالوں گا. 1 گھنٹے میں 1-2 لوگوں سے ملاقات کروں گا، کوئی برائی دکھی اس سے لوگوں کو روکوں گا، اچھائی جو میں جانوں گا لوگوں تک پہنچاؤں گا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے باقی بچے ہوئے 23 گھنٹوں میں کتنی برکت ڈال دے گا. کام تھوڑا کرو گے برکت زیادہ آئے گی، روزی کے لیے محنت تھوڑی کرو گے برکت زیادہ آئے گی. رب کا وعدہ ہے، جو رب کے لیے کرتا رب اس کے لیے کرتا. تو تھوڑا کر، رب زیادہ کرنے والا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی فضیلت ہے کہ انبیاء کرام کا یہ شیوا تھا، انبیاء کرام کا یہ عمل تھا. اور دعوت و تبلیغ کے لیے انبیاء کرام نے اپنی ساری زندگیوں کو لگا دیا. اور دعوت و تبلیغ کا ہمیشہ آغاز کیا توحید سے. سب سے پہلی دعوت جو انبیاء کرام نے دی، سب سے پہلا عمل جو انبیاء کرام نے کیا، انبیاء کرام کی دعوت کا اگر آپ پورا مرکوز یعنی مرکز اٹھا کر دیکھ لیں، سینٹر اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر زمانے کے اندر رسولوں کو بھیجا
ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا, ہر جگہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. ان کی بعثت کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا؟ اے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا, کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح نے اپنی ساری زندگی تقریباً 950 سال صرف توحید کی دعوت دی. نماز, روزہ, زکات, حج, کچھ نہیں. کیا دعوت دی؟ اے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اس کے بعد انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہو, چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہو, خود ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعوت کو اٹھا کر دیکھیے. جیسے ہی ہوش سنبھالا, جوان ہوئے, گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابا ہی بتوں کے بنانے والے. ابا گھر میں آزر بت بناتے ہیں, بت بنانے کے بعد اس کی عبادت کرتے ہیں. شروعات کہاں سے کی؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان, کیوں عبادت کرتے ہو ایسے بتوں کی جو نہ سنتے نہ دیکھتے, آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اگر عبادت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. شروعات کہاں سے کی؟ توحید سے آغاز کیا. دعوت کا آغاز توحید سے کیا. ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اللہ رب العالمین نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جائیے قبیلہ والوں کو ڈرائیے, جائیے دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے. کیا کیا؟ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلی کیا چیز کہی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ توحید سے آغاز کرنا چاہیے. سب سے پہلی دعوت توحید کی. جب کسی کو دعوت دو, غیر مسلم کو مثال کے طور پر دعوت دینا, سب سے پہلے اسے یہ بتائیے کہ آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں قرآن پاک کو پڑھیے. ہماری, میں اس سے پہلے بھی تقریر میں آیا تھا, میں نے آپ کو یہی چیز کہی تھی, ابھی بھی اس تقریر کے اندر یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تو سجا کر رکھ دیا جو پڑھنے والی کتاب ہے. ہم نے اس کتاب کو گلاف کے اندر سجا کر رکھ دیا جو پڑھنے والی کتاب تھی. اٹھائیے قرآن, کھولیے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا ہے, ہم نے آسمان کو پھیلایا ہے, ہم نے آسمان کو بلا سکون کے کھڑا کیا ہے. کیا تم جان